علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج ہم اساس النحو کا 20واں سبق پڑھیں گے۔ اساس النحو کا 20واں سبق حروف مشبہ بالفعل کا بیان۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں: انا، انا، کانا، لاکنا، لیت، لعل۔ حروف مشبہ بالفعل کا عمل۔ حروف مشبہ بالفعل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ فائدہ: اعراب کے علاوہ حروف مشبہ بالفعل کے اسم اور خبر کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ایک سبق ہمارا گزرا ہے جملہ اسمیہ کا بیان، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ مبتدا اور خبر کے آپس میں کیا احکام ہیں، کن کن باتوں میں ان کے درمیان مطابقت ضروری ہے۔ تو وہ جو احکام وہاں پر ہم نے بتائے تھے، تو وہی احکام مبتدا خبر والے ان کی انا کی جو خبر ہے اور انا کا جو اسم ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل جتنے بھی ہیں 6 کے 6، ان کا جو اسم اور خبر ہوگی، ٹھیک ہے، تو ان کے وہی احکام ہوں گے واحد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث میں جو مبتدا اور خبر کے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ان کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوگا اور ان کی خبر مرفوع ہوگی۔ اور پھر حروف مشبہ بالفعل، ان کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں، یہ آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، جامع کے اندر بھی اس کی وجہ لکھی ہوئی ہے کہ ان کو فعل کے ساتھ مشابہت ہے۔ کس طرح؟ لفظی بھی مشابہت ہے، معنوی بھی، کہ انا جو ہے، یہ میں ان میں سے آپ کو ایک دو کے بتا دیتا ہوں کہ انا کی معنوی مشابہت فعل کے ساتھ اس طرح ہے کہ یہ تحققت کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، تحقیق کے معنی میں ہے، تو اس لیے معنوی مشابہت ہے۔ اور جبکہ اس کی لفظی مشابہت اس طرح ہے کہ یہ فرہ کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور انا بھی اسی طرح، اس کی بھی وہی بات ہے۔ اور کانا، لاکنا، لیتا، لعل، ان سب کو فعل کے ساتھ لفظی اور معنوی دونوں طرح سے مشابہت ہے، وہ آپ خود آگے پڑھ لیں گے۔ اسی طرح ہم نے بتایا کہ اعراب کے علاوہ حروف مشبہ بالفعل کے اسم اور خبر کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں، آگے ان کی مثالیں دے کر ترجمہ کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ انا، اس کا ترجمہ بے شک آتا ہے، جیسے ان العلم نور، بے شک علم نور ہے۔ انا، اس کے ترجمے لکھے ہیں کہ یہ، اس طرح اس کا ترجمہ آتا ہے۔ علمت ان الامتحان قریب، میں نے جانا کہ امتحان قریب ہے۔ اسی طرح کانا جو ہے، اس کی مثال ہے کانا زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے۔ لاکنہ، لیکن، جیسے غاب زید لاکنہ بکرن حاضر، زید غائب ہے لیکن بکر حاضر ہے۔ لیتا، جیسے لیت القمر طالع، کاش کہ چاند طلوع ہو جاتا۔ لعل، جیسے شاید، لعل زید حاضر، شاید کہ زید حاضر ہوتا۔ انا اور انا کے استعمال کا فرق۔ انا ابتدائے کلام میں آتا ہے، اپنے اسم اور خبر سے مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے، جبکہ انا درمیانے کلام میں آتا ہے، اپنے اسم اور خبر سے مل کر مکمل جملہ نہیں بنتا بلکہ مصدر کے حکم میں ہو کر، یعنی مصدر کی تعویل میں ہو کر جملے کا جز یعنی فاعل بنتا ہے، کبھی کبھی مفعول بھی بنتا ہے، کبھی نائب فاعل بنتا ہے، کبھی مضاف الیہ وغیرہ بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم ایک الگ سے سبق بتائیں گے کہ کہاں پر انا پڑھا جاتا ہے اور کہاں پر انا پڑھا جاتا ہے، اور درمیانے کلام میں کس کس جگہ پر جو ہے وہ اگر انا آئے گا اور کس کس جگہ پر یہ ہم نے انا ہی پڑھنا ہے، وہ ساری بات انشاءاللہ عز و جل اس سبق میں ہم بتائیں گے آپ کو۔ سوال نمبر 1 ہے تمرین کا، نمونے کے مطابق کہتے ہیں درج ذیل جملوں پر حروف مشبہ بالفعل لگا کر عمل دیں اور ترجمہ بھی کریں۔ اب سب پر ایک ہی حرف مشبہ بالفعل ہم لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، ایک لگائیں تبدیل کریں۔ پہلی مثال میں انہوں نے انا زیدن عالم، بے شک زید عالم ہے، کہ زید، کیونکہ ہم نے اوپر بتایا کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، زید عالم جملہ اسمیہ ہے، زید مبتدا ہے اور عالم خبر ہے، تو اب یہ اصل تھا زید عالم، کیونکہ مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں، لیکن جب انا داخل ہوا تو اس نے اپنے اسم کو نصب دے دیا اور خبر
کو رفع دے دیا، ٹھیک ہے، وہی اس کا رفع موجود ہے۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ ان میں عامل کون ہے، کس نے عمل دیا، یہ بھی آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے ان الولدانی متعلمانی، تو ہم کہہ دیں ان الولدانی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ ہم نے کہا نا ان کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو اس کی تثنیہ ہے یہ ولدان، تو ہم نے پڑھا تھا کہ تثنیہ کی جو حالت نصبی اور جری ہوتی ہے وہ یا ماقبل مفتوح سے آتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کی تثنیہ والی حالت ہم نے وہاں مثال پڑھی تھی رجلانی رجلینی رجلینی، تو اس کی ہم نے وہی حالت نصبی بنانی ہے، تو ہم بولیں گے ان الولدینی متعلمانی، اس کی خبر تو مرفوع ہے تو لہٰذا وہ اسی طرح حالت رفع میں رہے گی۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک دو لڑکے جو ہے نا وہ متعلم ہیں، یعنی طالب العلم ہیں۔ اسی طرح الاستاذ ابن، ٹھیک ہے، استاذ جو ہے وہ باپ ہے، تو اس کے اوپر ہم داخل کر لیتے ہیں کأنہ کو، کأن الاستاذ ابن، گویا کہ استاذ باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح المعلمون حاضرون، اب ہم نے اس پر انہ کو داخل کرنا ہے، تو المعلمون یہ ہے جمع مذکر سالم، اس کی حالت نصبی اور جری آتی ہے یا ماقبل مکسور سے، تو ہم نے اس کو حالت نصبی کے اندر لے کر آنا ہے، تو ان المعلمین حاضرون، بے شک جو اساتذہ ہیں وہ حاضر ہیں۔ آگے اخو زید عالم، اب اخو اس پر جب ہم حرف مشبہ بالفعل داخل کریں گے تو اس کو ہم نے حالت نصبی میں کر دینا ہے، تو اخو یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے، اسماء ستہ مکبرہ کی حالت رفع واو کے ساتھ آتی ہے، حالت نصبی الف کے ساتھ اور حالت جری یا کے ساتھ۔ یہ ہمارا پیچھے تفصیلی سبق موجود ہے، اساس النحو کے جو لیکچر ہیں ان میں ہمارا ایک لیکچر موجود ہے، یہ جو اسماء ہیں سارے اس میں متمکن کے اعراب کی جو صورتیں اساس النحو والوں نے بیان کی ہم نے تفصیلاً وہ بیان کی ہوئی ہیں۔ تو ان اخا زید عالم، اسی طرح آگے الولد الصغیر نائم، اس پر ہم نے نہ داخل کرنا ہے، تو ان الولد الصغیر نائم، اوپر کا ترجمہ مثال کا تھا کہ بے شک زید کا بھائی عالم ہے، نیچے کہا کہ چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے، ان الولد الصغیر نائم۔ اسی طرح المسلمات جالسات، اس پر ہم نے حرف مشبہ بالفعل داخل کرنا ہے، تو المسلمات ہے جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم کا اعراب ہم نے پڑھا تھا حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے، تو ہم نے اس کی حالت نصبی لانی ہے، تو بولیں گے ان المسلمات جالسات، بے شک مسلمان عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح غلام زید عالم، ان غلام زید عالم۔ اسی طرح ان الصلاۃ عماد الدین، بے شک نماز دین کا ستون ہے۔ اسی طرح اوپر والی مثال کی کا ترجمہ ہے کہ بے شک زید کا غلام عالم ہے۔ آگے ہے زید قمر، تو یہاں پر کأنہ لگا دیں، کأن زید قمر، گویا کہ زید چاند کی طرح ہے۔ اسی طرح زیدانی موجودانی، زیدان تثنیہ ہے تو اس کی حالت نصب زیدین بنے گی، تو ہم بولیں گے کہ ان زیدینی موجودانی یا کأن زیدینی موجودانی۔ اسی طرح آگے زید ابوہ عالم ہے، تو اب زید کی ہم نے حالت نصبی کے اندر لے کے آنا، جب ہم اس کے اوپر حرف مشبہ بالفعل داخل کریں گے تو یہ ظاہر بات ہے منصوب ہو جائے گا، تو بولیں گے کہ ان زیدن ابوہ عالم، بے شک زید کا باپ عالم ہے۔ ان اللہ یرحمنی، بے شک اللہ مجھ پر رحم فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے۔ تو یہ ہم نے سوال نمبر 1 حل کیا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ نمونے کے مطابق حروف مشبہ بالفعل والے جملوں میں پائی جانے والی غلطی کی نشاندہی کریں اور درست جملے بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس میں اعرابی غلطی بھی واضح کرنی ہے، اور اگر کسی جگہ مبتدا اور خبر میں مطابقت نہیں ہے وہ بھی واضح کرنی ہے۔ پہلی مثال ہے ان الرجل جریحن، اس میں غلطی یہ ہے کہ خبر مرفوع نہیں ہے، حالانکہ جریحن آنا چاہیے تھا، اصل درست جملہ ان الرجل جریحن۔ اگلی مثال ہے ان المیزان حق، اس میں غلطی یہ ہے کہ اس کی جو اسم ہے وہ منصوب نہیں ہے، اصل آنا چاہیے تھا ان المیزان حق۔ اگلی مثال ہے الکتاب صغیر لکن هو مفیدا، تو غلط اس میں یہ ہے کہ جو مفیدن یہ خبر ہے بن رہی ہے، تو یہ خبر یہاں پر مرفوع نہیں ہے، اس کے حالانکہ جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، تو عبارت آنی چاہیے الکتاب صغیر لکن هو مفید، ٹھیک ہے۔ اگلی مثال ہے کہ
انہم قائدین، تو اس میں غلطی کیا ہے کہ اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، مرفوع نہیں آنا چاہیے تھا، انہم قائدون، یہ قائدین حالت جو ہے نا نسبی میں کھڑا ہوا ہے، تو اس کو ہونا چاہیے تھا قائدون۔ آگے مثال ہے علمت ان زیدین عالم، ٹھیک ہے، اس میں کیا غلطی ہے؟ باقی تو ٹھیک ہے، لیکن غلطی یہ ہے کہ زیدین جب اس کا اسم تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ آنی چاہیے تھی، ان زیدین عالمان، ٹھیک ہے، علمت ان زیدین عالمان، میں نے جانا کہ 2 زید جو ہے وہ عالم ہیں۔ آگے لیت الندم نافعون، اس میں ایک تو غلطی یہ ہے کہ اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو لیت الندم نافعون، چونکہ ندم یہ مصدر ہے اور واحد ہے، تو جب کہ آنا چاہیے تھا نافعون، تو یہاں پر خبر جمع لے کر آ گئے ہیں۔ آگے پھر لعل الحر قلیلان، اس میں بھی 2 غلطیاں ہیں کہ ایک یہ ہے کہ یہاں پر جو خبر ہے نا مبتدا خبر میں مطابقت نہیں، یوں کہتے ہیں، یا اسم اور خبر میں مطابقت نہیں، اوپر والی مثال میں بھی یہی ہے، اسم اور خبر میں مطابقت نہیں، علمت ان زیدین عالم میں بھی یہی ہے کہ اسم اور خبر میں مطابقت نہیں ہے۔ نیچے ہے کہ لیت الشباب عائدن، آنا چاہیے تھا لیت الشباب عائدن، یہاں پر خبر مرفوع نہیں ہے۔ لعل الحر قلیلان والی مثال میں یہ کہنا ہے کہ لعل الحر قلیل، کہ بھئی یہاں پر غلطی کیا ہے کہ مبتدا خبر میں مطابقت نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اردو سے عربی بنائیں، کاش کے زید حافظ ہوتا، تو ہم نے پڑھا ہے کہ کاش کے لیے لفظ کیا آتا ہے؟ لیتا آتا ہے، تو لیتا زیدن حافظن، شاید حمزہ طبیب ہو، شاید کے لیے لعل حمزہ طبیبن، اور زید کھڑا ہے لیکن امر بیٹھا ہے، زید قائم لیکن امرن لیکن امرن قائدن، ٹھیک ہے، زید کھڑا ہے لیکن امر بیٹھا ہے۔ آگے بے شک قرآن حق ہے، تو اب اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ بے شک کے لیے نہ آتا ہے ان القرآن حق، ٹھیک ہے، تو کیونکہ القرآن اس لیے کہا کہ مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے نا، تو القرآن مبتدا تب بنے گا جب یہ جو ہے وہ معرفہ ہوگا۔ آگے گویا کہ کتاب استاذ ہے، گویا کہ لیے ہم نے پڑھا ہے کأنہ، تو بولیں گے کأن الکتاب معلم، تو یہ ہمارا سبق جو ہے وہ سبق نمبر 20 جو ہے حروف مشبہ بالفعل کا بیان یہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم حروف افعال ناقصہ کے بارے میں پڑھیں گے۔